علماء نے لکھا ہے دیکھو نبی کتنے رحمت للعالمین تھے نا, کتنی رحمت تھی, لیکن خودکشی ایک شخص نے کی, نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا, حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں, اور اس کا جنازہ فی نفسی ہی جائز بھی ہے, تو مسلمان نہ وہ. علماء کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جو خودکشی کرے گا مسجد کا مقتدا رہبر یا کوئی بڑا عالم اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, نہیں بھائی اس کی تعریفوں پہ پول باندھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی نا, بہت لوگوں نے ترس کھایا, میں نے کوئی ترس والا بیان نہیں کیا, میں نے کہا اللہ مغفرت کرے, مسلمان تھی لیکن کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ واجب التعزیر ہے بھائی, تم جرم بھی کر رہی ہو اور ساری دنیا کو بتا کے دریا میں چھلانگ لگا کے اور بھی لوگوں کو کہہ رہی ہو کہ سب چھلانگے مارو, یہ تو بے صبری ہے نا. نیکی کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو غم کے موقع پر میں یہ صبر کر رہی ہوں, تو آپ لوگ بھی صبر کرنا سیکھو. عادت نہیں لیکن مجھے ٹینشن اتنی ہو گئی, ہاں 2 بوتلیں چڑھا لیا اور ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, لوگ کہیں یار اتنا نیک آدمی کو یہ اتنا مجبور کر دیا اس معاشرے نے, اس ظالم معاشرے نے اتنے نیک آدمی کو ایسا مجبور کر دیا کہ شراب پی رہا ہے, اس کی ساس پہ مقدمہ ہونا چاہیے. اس داماد کو کس نے ٹینشن دی ہے؟ ساس نے. اس کے سسر پہ مقدمہ, اس کی بیوی کو جیل میں ڈال دینا چاہیے, اس کی ٹینشن ہے. ابے بھائی ٹینشن اس نے دی ہے, نہیں دی, ہمارے سامنے نہیں. تو جو جرم کر رہا ہے نا, تو لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. اب اس انڈیا کی وہ لڑکی کی ساس غلط تھی نہیں تھی ہمیں نہیں پتا, لیکن آپ کا غلط ہونا تو آپ نے خود ثابت کر دیا نا اپنے آپ کو حرام موت مار کے. دیکھو میں اپنے آپ کو اس لڑکی سے بہتر نہیں سمجھتا, قیامت میں شاید وہ بخشی جائے اور ہم لٹکے ہوئے ہوں, لیکن اصول کی بات شریعت کی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جرم کو پروموٹ کرنے کی, ہائی لائٹ کرنے کی اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم تصویر کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں, دوسرے رخ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ایک بہت بڑا سنگر تھا, جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کا جنازہ لایا گیا ہمارے ہاں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے, حضرت نے انکار کر دیا نماز جنازہ پڑھانے سے, فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے چھپ کے بہت دعائیں مانگی ہوں اس کے لیے, بظاہر یہی لگتا ہے اکیلے میں بہت روئے ہوں گے اللہ اس کو معاف کر دے, کھلے عام اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تاکہ عبرت ہو کہ کوئی اچھی موت نہیں ہے یہ. ہاں کوئی چھپ کے جرم کر رہا ہے, اپنے جرم کو خود ہی چھپا رہا ہے, تو ہمیں بھی حکم ہے اس کو ہم چھپائیں. ایک اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا اس نے, وہ تو لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے جرم کی. تو اس لیے بھائی ان چیزوں میں آج بے اعتدالی بہت ہونے لگی ہے, ہم حدود شریعت سے تجاوز کرتے ہیں. مجھے کچھ سنگر لوگ ملتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے, ہم پہلے ایسے تھے, ہم یوں تھے. تو ٹھیک ہے بیچاروں نے توبہ کی, اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے, لیکن میں ان سے اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یار اپنے ماضی کو بھول جاؤ. ماضی کو ایک تصویر تو چلو کوئی اپنی محفوظ رکھ لے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ میں ایسا تھا اور ایسا ہو گیا, چلو ایک اس میں یہ مسئلہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ دوسرے گلوکاروں کو بھی موٹیویشن ملے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہیں ڈراموں میں آیا کرتے تھے, تو پھر انہوں نے توبہ کی, تو انہوں نے مجھے اپنی پرانی تصویر بنائی نا, دکھائی, کیپ پہنا ہوا ہے, کالا چشمہ اور عجیب سی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. اور جب وہ توبہ کیا ایسا, جن کی میں نے 3 شادیاں نہیں, تیسری کروائی تھی شادی, وہ ویڈیو بھی گئی تھی. اب وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کے شادیوں پہ سیٹ ہو گئے ہیں. شوبز کی دنیا چھوڑ کر کس پہ سیٹ ہو گئے ہیں؟ سیٹ ہوتا ہے آدمی تو پھر وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے, پھر وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا ہے, وہ جو حرام کاری کا خطرہ تھا وہاں پہ, یہ نہیں کہ سب کوئی غلط کر رہے ہوتے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ اب انہوں نے اتنا پیارا ان کا حلیہ ہو گیا, تو وہ ایک تصویر انہوں نے رکھی ہوئی ہے, وہ فیس بک پہ بھی ڈالی تھی کہ یہ زیادہ اچھی ہے یہ والی, سب وہ نورانی چہرے کو کہہ رہے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ایک تو چلو عبرت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اپنی ساری تصویریں کہ میں ایسے ناچتا تھا, میں یوں کرتا تھا, میں یوں, بھائی یہ تو آپ اپنے گناہ کو کیا کر رہے ہو. آپ اپنے حج اور عمرے کی تصویر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں سردی میں رو رہا تھا. اول تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کوئی پھر بھی ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے. تو اپنے گناہ کی یادگاریں محفوظ رکھنا یہ اچھا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس کا, حدیث کا مفہوم ہے, اس وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے جب وہ کفر کی دنیا یا گناہ کی دنیا میں جانے کو اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں چھلانگ لگانے کو.
اس کو اتنی نفرت ہو اس ماضی کی دنیا سے کہ میں نے کس گند میں زندگی گزار رہا تھا. پھر اس کا مطلب ہے خاندانی توبہ کی ہے اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟